انتظار کی گھڑیاں ختم، کیملا یا ٹرمپ، آج امریکی صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا ہے۔ عمران خان کے خلاف دائر مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست پر فریقین سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ سب سے پہلے آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلے گھنٹوں میں ڈیولپ ہونے والی خبروں کے حوالے سے تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، قومی اسمبلی سے گزشتہ روز ایک بل پاس ہوا ہے۔ اس بل کے مطابق ہمارے جو سروسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس رپورٹ کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کا جو بل پاس ہوا ہے اس حوالے سے، اور ججز کی تعداد اور سروسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے بات کی ہے اور انہوں نے کچھ خدشات ظاہر کیے ہیں۔ اس حوالے سے بھی تفصیل سے آج کی اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے خلاف دائر درخواست کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر فریقین سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی مزید آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ کے جو موسٹ سینئر 2 ججز ہیں انہوں نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے۔ خط میں انہوں نے 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگائے جانے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس خط میں بہت سارے مطالبات کیے ہیں جو آج کی اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے، آج امریکہ کے صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہے اور کس کے کم ہے۔ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے جس کے مطابق تینوں سروسز کے جو چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل سے آپ کو اس رپورٹ میں بتاؤں گی۔ تینوں سروسز چیف کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952، پاکستان نیول ایکٹ 1961 اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953 میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بل پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے زیر صدارت اجلاس میں قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کرنے کا بل کثرت رائے سے منظور کر لیا، جس کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ سپریم کورٹ میں اب ججز کی تعداد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارٹ نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل ایوان میں پیش کیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2024 اور اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو موسٹ سینئر 2 ججز ہیں انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، اور خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ 26ویں ترمیم کا جو کیس ہے وہ فل کورٹ میں لگایا جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات آپ کو بتاتی ہوں۔ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ کے لیے سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے لکھا ہے، جس میں دونوں سینئر ججز نے رواں ہفتے 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ 31 اکتوبر کی کمیٹی میٹنگ میں 26ویں ترمیم کا کیس فل کورٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی۔ کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی کوز لسٹ جاری نہیں ہوئی۔ دونوں سینئر ججز نے 31 اکتوبر کو چیف جسٹس سے کمیٹی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کے متن میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن 2 کے تحت ہم ججز نے خود اجلاس بلا لیا۔ 2 ججز نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف کیس 4 نومبر کو فل کورٹ سنے گی۔
خط میں مزید کہا گیا کہ رواں ہفتے 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں۔ دونوں ججز نے 31 اکتوبر کے میٹنگ منٹس رجسٹرار کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ یاد رہے کہ 20 ستمبر کو صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 نافذ ہو گیا تھا۔ عمران خان کے خلاف دائر مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست پر فریقین سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر صوبائی حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات اور خفیہ مقدموں میں گرفتار نہ کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے صوبائی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور سماعت 12 نومبر تک ملتوی کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت 9 مئی اور توشہ خانہ کیس میں جیل میں قید ہے۔ خدشہ ہے کہ عمران خان کے خلاف نامعلوم مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور عمران خان کی خفیہ مقدمات میں گرفتاری روکنے کا حکم دے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قومی اسمبلی میں گزشتہ روز ایک بل پاس ہوا ہے جس کے مطابق ہمارے جو سروسز چیف ہیں ان کی مدت ملازمت کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے تو قومی اسمبلی سے اتفاق کیا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے خلاف بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ججز کی تعداد اور سروسز چیف کی مدت بڑھانے کے معاملے پر پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کچھ خدشات ظاہر کیے ہیں جو میں اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ پارلیمان سے ججز کی تعداد اور سروس چیف کی مدت بڑھانے کے معاملے پر پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے رابطہ کر کے اہم معاملات طے کر لیے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کی قیادت میں پی ٹی آئی کا اعلیٰ سطحی وفد آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ پی ٹی آئی وفد آج دوپہر مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرنے آئے گا۔ ملاقات میں پارلیمان سے منظور ہونے والی ترمیم سے متعلق مشاورت ہوگی، جبکہ اپوزیشن جماعتیں آئندہ کی صورتحال پر لاہ عمل طے کریں گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے سروسز چیف کی مدت ملازمت اور ججز کی تعداد میں اضافہ سے متعلق قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے والے بل کی منظوری دے دی تھی۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کے دستخط کے بعد تمام 6 ترمیمی بلز قانون بن گئے ہیں۔ ان تمام قوانین کو گزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے پیر کو 6 بلز کی منظوری دے دی تھی، جس کے تحت آرمی، نیول اور ایئر فورس چیفز کی مدت اب 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کرنے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے 12 کرنے کا بھی بل کثرت رائے سے منظور کیا تھا، جس کی صدر نے منظوری دے دی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، کیملا یا ٹرمپ؟ آج امریکی صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج امریکی صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں اور ان انتخابات میں کیملا یا ٹرمپ میں سے جو جیتے گا وہ امریکہ کا صدر بن جائے گا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ناظرین کہا یہ جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ستمبر تک سب سے آگے تھے، لیکن اس کے بعد اکتوبر میں کیملا ہیرس تھوڑا سا آگے نظر آ رہی تھی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیملا ہیرس سے تھوڑا سا آگے ہیں۔ آج جو ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل آپ کو تھوڑی سی بتاتی ہوں۔ امریکی صدارتی الیکشن میں فیصلے کی گھڑی آ گئی اور 4 سالہ مدت کے ملک کے نئے صدر کے انتخابات کے لیے آج پولنگ ہوگی۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے 47ویں صدر کے لیے الیکشن کا میدان سج گیا ہے اور آج پولنگ ہوگی۔ دنیا کے واحد سپر پاور ملک کا درجہ حاصل ہونے کے باعث دنیا بھر کی نظریں امریکہ کے صدارتی الیکشن پر لگی ہوئی ہیں۔
डेमोक्रेट की जानिब से मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस और रिपब्लिकन की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवारों ने जमकर इंतखाबी मुहिम चलाई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की और अपनी क़यादत में अमेरिका को बाम उरूज पर पहुंचाने के दावे किए। कैमला और ट्रंप दोनों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, ताहम अमेरिकी वोटर्स ने किस उम्मीदवार के वादों पर यकीन किया और किस पर एतमाद किया, ये नतीजा आने के बाद पता चल जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सबसे पहले आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे रियासत वर्मोंट में होगा। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के 22 पोलिंग का आगाज़ और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर होगा। अमेरिका में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 24 करोड़ से ज़्यादा है, ताहम यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की इलेक्शन लैब के मुताबिक 8 करोड़ से ज़्यादा अफराद पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं। मुबसरीन सदारती उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे के मुकाबले का इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं, ताहम ये अबहाम मौजूद है कि अमेरिका के अगले सदर के इंतखाबात की दौड़ में कौन आगे रहेगा। इंतखाबी जायज़ों के मुताबिक मुकाबला इतना सख्त है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या कैमला हैरिस, दोनों ही बाजी पलटने की सलाहियत रखते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी इलेक्शन कवानीन के मुताबिक आम वोटिंग के बाद इलेक्टोरल कॉलेज के 538 अरकान जीतने वाले का तयन करते हैं और 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला ही अमेरिका का नया सदर मुंतखब होता है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।